المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت تمام مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو معلوم ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ جناب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ آئے، انہوں نے آ کر اکٹھے اسلام قبول کیا، دونوں نے اکٹھے کلمہ پڑھا۔ ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ بہت زیادہ نفلی عبادات کرنے والا، نوافل پڑھنے والا، نفلی روزے رکھنے والا، قیام اللیل کرنے والا، اور وہ شخص جو ہے جو زیادہ نفلی عبادات کرنے والا تھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی شہادت کے 1 سال کے بعد جو دوسرا انسان ہے جو کم عبادات کرنے والا تھا وہ اپنی طبعی موت مر گیا، اللہ نے اس کو طبعی موت دی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے مرنے کے بعد خواب آیا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ انسان جو طبعی موت مرا تھا، جو کم عبادات کرنے والا تھا، وہ اس شہید سے پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی، میں مسجد نبوی کے اندر آیا، میں نے صحابہ کرام سے ایک خواب بیان کیا، سب نے بڑا تعجب کیا۔ آخر یہ خواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ آپ نے طلحہ بن عبید اللہ کو بلوایا، کہا کہ طلحہ مجھے بتاؤ تمہیں اس میں تعجب کس چیز کا ہے؟ اس میں تعجب والی بات ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی طبعی موت مرا ہے، جو کم عبادات کرتا تھا، الیس قد مکث بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ، اور یہ شخص اس شہید کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور اس نے اس 1 سال میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس کے روزے رکھے اور قیام اللیل کیا، جس رمضان کی برکت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ جنت میں ان دونوں میں اتنا فرق ہے، ان کے درجات میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک عربی عالم دین سے ان سے سوال ہوا، سوال کرنے والے نے کہا کہ بھائی رمضان المبارک کی ذرا فضیلت ہی بیان کر دیں۔ کہا کہ اللہ کے بندو، میں رمضان کی فضیلت نہیں بیان کر سکتا، میں رمضان کی اہمیت بیان نہیں کر سکتا۔ کہا کہ ہاں، اگر رمضان المبارک کی فضیلت پوچھنی ہے تو پھر قبرستان میں چلے جاؤ، جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان سے سوال کر لو، انہیں اب صحیح معنوں میں یقین ہو چکا ہوگا کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ اور حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو انسان مر جاتا ہے، میت مردہ ہوتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ اس کو ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دے، اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے کر ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دے، فرمایا کہ یہ ایک سجدہ اس کے ہاں پوری دنیا سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور سارے کا سارا مہینہ بڑا قیمتی ہے، لیکن اس کا ایک وقت ایسا ہے جو افطاری کا وقت ہے۔ روزے کی افطاری سے چند لمحات پہلے، تھوڑی دیر پہلے، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ اور حدیث رسول میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول میں آپ نے فرمایا کہ افطاری کے وقت اللہ رب العالمین دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ بہت اہم وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ امت مسلمہ کے حالات صحیح کر دے، اللہ بیماروں کو بھی شفا دے، اللہ تمام مشکلات دور کرے۔ اسی طرح اس افطاری کے ٹائم میں کوشش کریں کہ ہم اللہ سے جہنم سے آزادی حاصل کر لیں، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اور میری مائیں بہنیں، میری ان سے خاص گزارش یہ ہے، اپنے گھر جا کر اللہ کے بندوں اپنے گھر والوں کو پیغام دو کہ اس افطاری کے وقت کو کھانے پینے میں ضائع نہ کریں۔ انسان پورا سال کھاتا رہتا ہے، پورا سال ہم بہترین کھانے، بہترین ڈشیں کھاتے ہیں، یہ افطاری کا وقت کھانے پینے کا نہیں، جو تیار کرنا ہے پہلے تیار کر لیں، لیکن افطاری کے وقت فارغ ہو کر جو ہے دعا کریں۔ اسی طرح میرا آخری پیغام یہ ہے اور آخری بات یہ ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، اپنے قیام اللیل کی حفاظت کرے۔ حدیث رسول کے مطابق آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے،
فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے میں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، اور فرمایا کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جنہیں قیام اللیل کرنے میں سے رات کے جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اللہ ثواب دیتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو جو صبر کرنے کا مہینہ ہے، احسان کرنے کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بہترین وقت میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ مالک ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی طرح یہ اعلان ہے، رفت ٹرسٹ ہے جو مسجد حاضہ کے قریب یہیں پر ایک ساتھی ہمارے چلاتے ہیں، بھائی چلاتے ہیں، جو پورا سال لوگوں کے لیے کھانا، لوگوں کے لیے جو ہے مزدوروں کے لیے کھانا ہوتا ہے، اس طرح رمضان میں افطاری ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔